آزاد کشمیر میں ایک بار پھر خوف کی لہر. میرپور، جہلم اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے، دیواریں گر گئیں. 65 افراد زخمی ہو گئے. زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی. گہرائی 12 کلومیٹر تھی. آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری. لوگوں میں خوف و ہراس، گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے. زلزلے کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کا قافلہ بھی رک گیا. آزاد کشمیر میں زلزلہ 39 جانیں لے گیا. 600 سے زائد زخمی. انفراسٹرکچر اور مواصلاتی نظام تباہ. پاک فوج کے جوان بھی امدادی کارروائی میں مصروف. آرمی چیف کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. مرمتی کام کا جائزہ. جوانوں کو متاثرہ افراد کا خیال رکھنے کی ہدایت. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا زلزلے سے آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک کام جاری رکھنے کا اعلان. کہا ہر خاندان کو ٹینٹ اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جائے. زلزلہ پروف عمارتوں کی تعمیر یقینی بنائی جائے. یونیورسٹی میرپور اور منحقہ علاقوں کے دورے میں جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار تعزیت. پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے. سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی کی راہیں بھی ہموار ہو رہی ہیں. آرمی چیف کا سربراہ انٹرنیشنل اسلامک بینک سے ملاقات میں اظہار خیال. سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. The two gentlemen heading those two countries, two good friends of mine, I said, fellas, work it out, just work it out. Those are two nuclear countries. They've got to work it out. پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں. مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان اور نریندر مودی سے اپیل. دونوں وزرائے اعظم کو دوبارہ ثالثی کی پیشکش کر دی. کہا دونوں رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں اختلافات ختم کرنے پر زور دیا. امید ہے صورتحال بہتر ہو جائے گی. دونوں وزرائے اعظم کو دوبارہ ثالثی کی پیشکش کر دی. کہا دونوں رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں اختلافات ختم کرنے پر زور دیا. امید ہے صورتحال بہتر ہو جائے گی. خاموش نہیں رہ سکتی. وزیر اعظم کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو. کہا مسئلہ کشمیر حل کرانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے. ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ، وال اسٹریٹ جرنل کے ادارتی بورڈ اور ناروے کی وزیر اعظم سے بھی گفتگو. کہا عالمی مبصرین کو مقبوضہ وادی میں جانے کی اجازت دی جائے. کو اسلام سے منسلک کر دیا گیا. مذہب کا دہشت گردی سے تعلق نہیں. وزیر اعظم کا مباحثے میں خطاب. اسلامو فوبیا کے خلاف مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. ماضی میں 75% خودکش حملے ہندو تامل ٹائیگرز کیا کرتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی آج روسی وزیر خارجہ انڈونیشیا کے نائب صدر سے ملاقات ہوگی. اقوام متحدہ کے فائنینسنگ سے متعلق اجلاس میں شرکت. ماحولیاتی ایشوز پر کانفرنس کی صدارت کریں گے. مباحثے میں خطاب اور امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو بھی ایجنڈے میں شامل. نیو یارک میں سارک وزارتی اجلاس آج ہوگا. پاک بھارت اور دیگر وزرائے خارجہ نے شرکت کی تصدیق کر دی. شاہ محمود اور جے شنکر کی ملاقات کا کوئی امکان نہیں. کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد پہلی بار دونوں رہنما ایک اجلاس میں شریک ہوں گے. کشمیر میں کرفیو کو 53 دن ہو گئے. چپے چپے پر فوج کے پہرے. 13,000 سے زائد افراد گرفتار. معصوم شہریوں پر تشدد معمول بن گیا. آزادی کے متوالے ڈٹ گئے. وادی کی آزادی کے نعرے پوسٹرز لگا دیے. اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے آج کشمیری احتجاج کریں گے. انتظامیہ نے 47 اسٹریٹ مختص کر دی. کل مودی کے خلاف مظاہرہ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کا بھی شرکت کا اعلان. چودھری یاسین نیو یارک پہنچ گئے. دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیری کیوں نہیں نظر آ رہے؟ معاون خصوصی اطلاق فردوس عاشق اعوان کا تقریب سے خطاب. کہا کشمیری کرفیو میں جکڑے ہوئے ہیں. کیا کشمیریوں کو جینے کا حق نہیں؟ نون لیگ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف 18 بے نامی اکاؤنٹ سے چل رہی ہے. نیب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی ایک اسپتال کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن ممبران کے تقرری کا کیس. عدالت نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی درخواست نمٹا دی. ممبران کو سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرانے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے نیب کی جانب سے نوٹس تاخیر سے ملا. تیاری کے ساتھ پیش ہونے کے لیے وقت دیں.
ان سے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہوں. کراچی کا کچرا 1 ماہ میں صاف کرنے کا عزم. پورنیا میں بچوں کی گمشدگی اور قتل کی تحقیقات جاری. رحیم یار خان سے مشتبہ شخص گرفتار, شامل تفتیش کر لیا گیا. ڈی پی او زاہد نواز مروت کے مطابق مشتبہ شخص کا ڈی این اے ٹیسٹ اور بیان ریکارڈ کیا جائے گا. 20 سے زائد افراد سے تفتیش جاری. شہر قائد میں آج بھی بادل برس پڑے. صفورہ, ملیر, گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. بارش کا سلسلہ 30 ستمبر تک جاری رہے گا.